خطبہ نمبر 199 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جس کی اصحاب کو وصیت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی تاکید۔ تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ دیکھو نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ قرار دو کہ یہ صاحبان ایمان کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وإنها لتحت الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربق۔ کیا تم نے اہل جہنم کا جواب نہیں سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم تک پہنچا دیا ہے تو کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ نماز گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں سے آزادی دلا دیتی ہے جس طرح جانور آزاد کیے جاتے ہیں۔ وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو انسان کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ ظاہر ہے کہ اس پر کسی کثافت کے باقی رہ جانے کا امکان نہیں رہ جاتا ہے۔ وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال۔ اس کے حق کو واقعاً ان صاحبان ایمان نے پہچانا ہے جنہیں زینت متاع دنیا اور مال و اولاد کا سرور دیدہ و دل اس سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ يقول الله سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نسبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور کاروبار یا کوئی شے بھی یاد خدا اور نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں بنا سکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کے لیے اپنے کو زحمت میں ڈالتے تھے حالانکہ انہیں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ لقول الله سبحانه وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فَكَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ۔ اس لیے کہ پروردگار نے فرما دیا تھا کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کو بھی حکم دیتے تھے اور خود زحمت بھی برداشت کرتے تھے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجازا ووقاية۔ اس کے بعد زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ مسلمانوں کے لیے وسیلہ تقرب قرار دیا گیا ہے۔ جو اسے طیب خاطر سے ادا کر دے گا اس کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جائے گی اور اسے جہنم سے بچا لے گی۔ فلا يتبعنها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفة فإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون الأجر
ضال العمل طويل الندم. خبردار کوئی شخص اسے ادا کرنے کے بعد اس کے بارے میں فکر نہ کرے اور نہ اس کا افسوس کرے کہ طیب نفس کے بغیر ادا کرنے والا اور پھر اس سے بہتر اجر و ثواب کی امید کرنے والا سنت سے بے خبر اور اجر و ثواب کے اعتبار سے خسارے میں ہے. اس کا عمل برباد ہے اور اس کی ندامت دائمی ہے. امانتوں کی ادائیگی. ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها. إنها عرضت على السماوات المبنية والأرضين المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة. اس کے بعد امانتوں کی ادائیگی کا خیال رکھو کہ امانت داری نہ کرنے والا ناکام ہوتا ہے. امانت کو بلند ترین آسمانوں، فرش شدہ زمینوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها. ولو امتنع شيء بطول أو أرض أو قوة أو عز لامتنعنا ولكن أشفقن من العقوبة. جن سے بظاہر طویل و عریض اور اعلیٰ و عرفہ کوئی شے نہیں ہے، اور اگر کوئی شے اپنے طول و عرض یا قوت و طاقت کی بنا پر اپنے کو بچا سکتی ہے تو یہی چیزیں ہیں، لیکن یہ سب خیانت کے عذاب سے خوفزدہ ہو گئے. وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اور اس نقطے کو سمجھ لیا جس کو ان سے ضعیف تر انسان نے نہیں پہچانا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور ناواقف تھا. پروردگار کا علم. إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم لطف به خبرا. پروردگار پر بندوں کے رات اور دن کے اعمال میں سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، وہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے. وأحاط به علما. أعضاؤكم شهوده وجوارحكم جنوده وضمائركم عيونه وخلواتكم عيانه. اور علم کے اعتبار سے احاطہ رکھتا ہے. تمہارے اعضاء ہی اس کے گواہ ہیں اور تمہارے ہاتھ پاؤں ہی اس کے لشکر ہیں. تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کی نگاہ کے سامنے ہیں.